بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤں گا، یہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز جنازہ کہتے ہیں، اور اس کی دعائیں اور ترتیب یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہے کہ اگر چند آدمی بھی پڑھ لیں تو سب بری الذمہ ہوں گے، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک آدمی بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہوگا۔ اس کے 2 رکن ہیں: 4 بار تکبیر کہنا، کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اس کی 3 سنتیں ہیں: اللہ کی حمد و ثنا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، میت کے لیے دعا کرنا۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا ہو پھر مر گیا ہو، جو مرا ہوا پیدا ہو اس کی نماز نہیں۔ نیز میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائب کی نماز نہیں۔ اگر کئی جنازے جمع ہو جائیں تو سب کے لیے ایک ہی نماز کافی ہے۔ سب کی نیت کر لیں اور علیحدہ علیحدہ پڑھ لے کر تو افضل ہے، اگر علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ لیں تو افضل ہے۔ پہلے نیت کر کے امام اور مقتدی دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں، ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ناف کے نیچے باندھیں یا جس طرح آپ باندھتے ہیں ویسے ہی باندھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک کہتے ہیں، اور بعض کا کہنا ہے کہ اگر نہ بھی کہیں تو کوئی بات نہیں، ثنا نماز والی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کا مطلب ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ آپ نماز والی ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ پڑھ لیں۔ الہی میں تیری پاکی تیری حمد کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، اور تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے، تو تعریف بڑی ہے، تیری تعریف بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے اور وہی نماز والا درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر درود شریف پڑھنے کے بعد پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے اور دعا پڑھیں گے: اللہم اغفر لی حینا، کیا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کو پھر پڑھ لیں: اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کا مفہوم ہے: اے اللہ تعالی مغفرت اور بخشش فرما ہمارے زندوں اور مردوں اور حاضر اور غائب اور چھوٹے اور بڑوں اور مردوں اور عورتوں کی۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ جنازے کی نابالغ لڑکیاں ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔
اے اللہ اس بچے کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا بنا اور اس کی جدائی کے غم کو ہمارے لیے اجر اور آخرت کا ذخیرہ بنا اور اس کو ہماری شفاعت کا ذریعہ اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا۔ اب یہاں دیکھیں تکبیر کا میں نے آپ کو بتا دیا، نیت باندھ کر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھیں گے، پھر ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں گے اور نماز والا درود شریف پڑھیں گے اور پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے اور دعا پڑھیں گے۔ مقتدی تکبیر آہستہ کہیں اور امام اونچی آواز سے کہیں گے۔ اور نابالغ لڑکے کی دعا، اب نابالغ لڑکی کی دعا بھی میں ساتھ بتاتا ہوں۔ اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا اور اس کو ہمارے لیے اجر اور وقت پر کام آنے والا اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا اور جس کی سفارش منظور ہو۔ دعا کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں اور صفے توڑ کر دعا مانگیں۔ فائدہ، جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور بلا حلل پردہ بدن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ یعنی یہ پھر سن لیں، جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، محض غلط ہے۔ صرف نہلانا اور بلا پردے کے بدن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ عورت جو ہے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ دیکھ لیں کتنی تکبیریں، یہاں اوپر جو ہے وہ 4 تکبیریں کہنا کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ اس کے 2 رکن ہیں، جنازے کے 4 تکبیریں ہیں اور کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ اس کی سنتیں اللہ کی حمد کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ پہلی تکبیر میں نے آپ کو بتائی اللہ اکبر سبحانک اللہم پڑھ کر، پھر دوسری تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے اور نماز والا درود شریف پڑھیں گے اور پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے اور دعا پڑھیں گے اور پھر یہ 3 تکبیریں ہوگی اور پھر دعا پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے اور صفیں توڑ دیں گے۔ یہ طریقہ ہے نماز جنازہ کا۔ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ اس لیے شیئر کریں کہ بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ آج میں کافی تفصیل سے آپ کو بتایا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے کہ آپ کے دوست بھی سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔